مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے ایک مقدس اور متبرک مقام ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کے لیے کیا کیا متبرک اور مقدس چیزیں موجود ہیں، کس طرح مسلمانوں نے کفار سے اس مسجد کو چھڑوایا، کس طرح کفار نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس کو ختم کرنے کی سازش کی، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وائس آف دین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، 27ویں رجب پیر کی رات کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور منفرد سفر کی دعوت پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے لے جایا گیا۔ اس سفر کی پہلی منزل مسجد اقصی رہی، پھر ساتوں آسمان کی سیر، عالم برزخ کا مشاہدہ، عالم حشر کے سما کے نظارے کراتے ہوئے خالق کائنات سے بلا فصل ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، مسجد اقصی کی عظمت و فضیلت کی بات کی جائے تو روئے زمین پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں الحمدللہ 5 وقت نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اس سرزمین کو سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہم السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اس ارض زمین کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اس شہر کی عمارتوں کی تو اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آئی ہے۔ یہ مسجد اقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے اور مسجد صخرہ یعنی گنبد والی مسجد بھی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر، دوسرا نیا شہر۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے اور اس کے اندر 9 دروازے ہیں جو باب رحمت، باب حطا، باب فیصل، باب غواوہ، باب ناظر، باب حدید، باب قنانبین، باب سلسلہ اور باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ اگر بات کی جائے گنبد صخرہ کی تو مشہور ماہر تاریخ دان برجین کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 86 ہجری میں شروع کروائی، جو 4 برس بعد 72 ہجری میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ گنبد خضرا کو مسجد خضرا بھی کہا جاتا ہے۔ حرم مقدس کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین اور سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروز رنگ کے ٹائلز بھی موجود ہیں اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد 56 ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے مسجد اقصی کی تعمیر کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 14 ہجری میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل کو تلاش کیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آذان کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان دی، پھر حضرت عمر نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔
مسجد صخرہ کی تعمیر کے بعد 72 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محاصل یعنی ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ مسجد اقصی کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ ہزارہا مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی، اور یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا، پھر مسجد اقصی اصلی حالت پر آ گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرقی گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادل ممبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب سے تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1987 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کے ایما پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاح روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ ناظرین، اگر بات کی جائے عیسائیوں کی، تو عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریا، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، وہ بھی موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں مقدس مقامات بھی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اور یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھی۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کے سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے حکومت نے تباہ کر دیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 ہجری میں تباہ کر کے ختم کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریا کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار گریا کو عربی میں المبکا اور انگریزی میں ویلنگ وال کہتے ہیں۔ فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کی غرض سے شاید یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ ناظرین، اس کے لیے سارے دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصی کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے کہ گنبد صخرہ یعنی زرد رنگ کی گنبد والی جو مسجد ہے، اسی کو مسجد اقصی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصی سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا، اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا۔ مسجد اقصی کا نام لیا جائے گا اور سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم اور ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ حالت اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہے۔ قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب
تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کٹھن حالات کا مقابلہ دینی حمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خواص یعنی حکمران بھی شامل رہے تھے، لیکن اب ستم ظریفی یہ ہے کہ 14 مئی 2007 کے اسرائیلی روزنامے کے مطابق مسجد اقصی کے صحن میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کے روح سے حرام تھا، کیونکہ قدس الاقداس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں ہے۔ داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پر پڑ جائیں گے اور وہ مقام روندا جائے گا، جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے۔ لیکن اب اس حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی خطرناک سازش مقدس حوض کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت نام نہاد مقدس مقامات قدیم شہر وادی قدرون اور جبل زیتون کے علاقے میں 22.5 کلومیٹر کے رقبے میں یہودی رنگ چڑھایا جا رہا ہے اور اسلامی آثار کو مٹایا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، قرآن مجید میں تو یہ اعلان ہے کہ یہ برکت والی جگہ ہے۔ سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ انبیاء، سورہ سبا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں۔ سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہت مزاحمت کر رہے ہیں، اور یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر یہ لوگ سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور انہیں ان کا حق دلائیں۔ ساتھ ہی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں انہیں دوا اور غذا سمیت ہر ممکن مدد بھی فراہم کرنی چاہیے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مورل سپورٹ بھی نہیں کر رہے، ہمیں کم از کم ان کی مورل سپورٹ لازمی کرنی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔